मुझे बताओ, तुम लोग घर घुसते हो, क्या मेरी गैरत गवारा करती है कि तुम मेरे घर घुसो, मैं तुम्हारी 7 नस्लें ना खत्म कर दूं? लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, लिहाज मार रहे हैं। ये पिछले 20 सालों से वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमने अभी शुरू किया है, अब हमारे घरों में घुसे हैं ना, तब हमें पता चला है। हम सुना करते थे ना कि पाकिस्तान बना था, तो उसमें पठानों का बहुत बड़ा किरदार है। सुबह टीवी टीम के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। पिछले 3 दिन से कवरेज करते हुए नाज़रीन केपी के काफिले के साथ अनथक मेहनत करते हुए मैं सुबह टीवी टीम आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करती रही। इंटरनेट ना होने की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि हम इंटरनेट ना होने की वजह से बिल्कुल कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। जो ही हमको इंटरनेट मिलेगा तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे। मेरा आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, केपी के काफिले के साथ हम आज इस्लामाबाद पहुंचे हैं। केपी के काफिला इस वक्त इस्लामाबाद इंटरचेंज पे मौजूद है। मैं उन मजलूमों और कारकुनान की आवाज उठाने जा रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, मेरी इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है। मैंने जो हालात और वाक़यात देखे वो बयान कर रहा हूँ। पिछले 2 दिन से केपीके के साथ, केपीके के काफिले वाले आने वाले लोग, जितने भी कारकुनान है केपी के काफिले के साथ आने वाले, उन्होंने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया और पानी तक नहीं मिला। मोटरवे पे तमाम रेस्टोरेंट भी बंद थे, उनको रोटी तक मुहैया नहीं हुई। मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा, ना किसी के खिलाफ कोई बात करने जा रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम से रिक्वेस्ट और इल्तिजा करने जा रहा हूँ। नाज़रीन ग्राम, आपके पास केपीके से आया काफिला और मुल्क के तमाम अजला से जो भी काफिले आ रहे हैं, पिंडी और इस्लामाबाद की आवाम से रिक्वेस्ट है, ये आपके मेहमान हैं। इन्होंने अनथक मेहनत की है और जो बला कंटेनर है और कट्टी पहाड़ी का मुकाबला करते, इन्होंने ये वो करके दिखाया जो कोई मई का लाल कर नहीं सकता। बगैर मशीनरी के इन्होंने अपने बाजुए दम पे सब कुछ करके दिखाया। मगर इन कारकुनान की आवाज उठा रहा हूँ, इन कारकुनान की आवाज उठा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इल्तिजा है इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों से, खुदारा इन मेहमानों को चाय दीजिए, जितना मुहैया कर सकते हैं खाना मुहैया कीजिए और इनको पानी मुहैया कीजिए। आप इनका ख्याल कीजिए जैसे खान इनका ख्याल करता है। 2 दिन से कारकुनान भूखे हैं, रास्ते में पानी तक नहीं मिला, गला अभी भी मेरा खुश्क है। मैंने पिंडी में एंटर होते ही सिर्फ ये वीडियो बनानी थी, वो मैंने बना दी। जो ही इंटरनेट आएगा ये वीडियो अपलोड की जाएगी। मेरी इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितना हो सके खान के कारकुनान से मोहब्बत कीजिएगा। ये निकले हैं आपकी खातर, अपने बच्चों की, अपनी औलाद की खातर, मुल्क पाकिस्तान की खातर। तो आप भी निकले इनकी खातर। अगर आप घरों से नहीं निकल सकते तो इस कार खैर में एक कारकुनान को हौसला अफजाई के लिए पानी मुहैया कीजिए, चाय मुहैया कीजिए, हस्बे तौफीक खाना मुहैया कीजिए। मेरी नजरें किसी और के ऊपर नहीं है, ना मुझे किसी और पे मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मैं काफिले के साथ आ रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 दिन से अनथक मेहनत कर रहा हूँ। पिछले 1 माह से मैं केपीके में ही मौजूद हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार इस्लामाबाद और पिंडी की आवाम से कि ये आपके पास मेहमान है, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, आप इनको खुदारा खाना और पानी मुहैया कीजिएगा। मैं भाई के जो जज्बात है वो देख रहा हूँ। हम सुना करते थे ना कि पाकिस्तान बना था, तो उसमें पठानों का बहुत बड़ा किरदार है। ये बात आपने सबने सुनी है ना। आज हम पंजाबी पीछे क्यों हैं? बहादुर कमजोर आप भी नहीं हो। सिर्फ क्या है, ये पिछले 20 सालों से वो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमने अभी शुरू किया है, अब हमारे घरों में घुसे हैं ना, तब हमें पता चला है कि ये लोग 2 नंबर हैं। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो नवाज शरीफ हुकूमत को, पीपल पार्टी को, इन चोरों को चोर कहा है ना। सिर्फ यही गुनाह है, चोर कहा है। हमारे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। आज से 15 साल पहले जब ये लोग इनके घरों में घुसते थे ना, तो हम लोग यही कहते थे
کہ یار انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. آج آپ نے صرف چور بولا ہے. میرے پٹھان بھائیوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ 10 دنوں سے اگر نہیں سوئے نا تو یہ آپ کے پنجابی بھائی بھی نہیں سوئے. آپ لڑ رہے ہو، آپ لڑ رہے ہو، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، آپ صرف لڑ رہے ہو. لیکن یہ پنجابی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے تقریباً 14-15 سال پہلے دیکھا تھا. میں جھوٹ تو نہیں بول رہا نا. آج میں کہتا ہوں تمام دوستوں سے، میرے جو یہ شل برسا رہے ہیں نا، یہ بھی میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. ان کو صرف میں دعا یہ کرتا ہوں، یہ شل مارے، گولی مارے، میرے دل سے یہی دعا نکلے گی، اللہ ان کو وہ دکھائے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بیوی بچے دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نسلیں دیکھ رہی ہیں. مجھے بتاؤ تم لوگ، مجھے بتاؤ تم لوگ گھر گھستے ہو، مجھے بتاؤ تم لوگ گھر گھستے ہو، کیا میری غیرت گوارا کرتی ہے کہ تم میرے گھر گھسو، میں تمہاری 7 نسلیں نہ ختم کر دوں؟ لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، لحاظ مار رہے ہیں یہ پٹھان جو 20 سالوں سے برداشت کر رہے ہیں وہ آج ہم کر رہے ہیں. لیکن روتا ہوا چہرہ تمہارے سامنے اس لیے کیا ہے، روتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. ڈرتے تو ادھر نہ آتے، تم ہمارے گھروں میں نہ گھستے. ڈرتے نہیں ہیں، صرف اور صرف ان پٹھانوں کا انتظار کر رہے تھے. اور یہ جس طرح پاکستان آزاد ہوا تھا، پٹھانوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. آج اگر اس ٹائم پٹھان اپنا کردار ادا نہ کرتے، خدا کی قسم ہے ان کے آباء و اجداد پٹھانوں کے، ان کے باپ دادا قربانیاں نہ دیتے، آج تم لوگ آزاد نہ ہوتے. میں پھر آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، کے پی کے سے اور ملک کے تمام اضلاع اور صوبوں سے آنے والے قافلے تو بہت بڑے ہیں. میں نہیں شاہد ہوں، کے پی کے سے آنے والا قافلہ عوامی سمندر سمجھیے گا، وہ ایک نیا انقلاب سمجھیے گا، سونامی سمجھیے گا. آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کتنا بڑا قافلہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا کیمرہ مین نے صبح سے لے کر اب تک ایک لقمہ روٹی کا نہیں لگایا. میرا اپنے لیے ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہے. لعنت ہے میرے اوپر، لعنت ہے میرے اوپر اگر میں ویڈیو یہ اپنے لیے بنا رہا ہوں. میں ہوٹل ڈھونڈنے نکلا ہوں، پچھلے 1 گھنٹے سے ہوٹل نہیں مل رہا، پھر بھی موٹر وے پہ موجود ہوں. میرا خیال ان کی طرف ہے، کارکنان کی طرف، جو کارکنان کے پاس جو اس احتجاج میں شامل ہیں، جن کے پاس اپنی مہنگی ترین گاڑیاں، لا اور ان کو دے گاڑیاں، وہ تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس مہیا ہوتا ہے. یہ جو لڑنے والے، پیدل مارچ کرنے والے کارکن ہیں، خدا رہا ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں. یہ پتہ نہیں کیسے کوئی بکری بیچ کے، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے، کوئی مرغی بیچ کے، میں کیا کیا حالات آپ کو سناؤں لوگوں کے جو میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں. میرے کیمرہ مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ زمان پارک میں جب رش لگا ہوتا تھا، ہم بس کے اوپر بیٹھے تھے، ابھی قافلے کے ساتھ آتے، وہ کہہ رہے تھے، کیمرہ مین میرے کہہ رہے تھے کہ زمان پارک میں لاہوریے کب طرح طرح کے ناشتے پہنچاتے تھے، کھانے پہنچاتے تھے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، جلیبیاں، پکوڑے، سموسے. مگر یہ کارکنان کا، مخلوق خدا کا خیال کس نے کرنا ہے؟ میں لیڈرشپ کو تو نہیں کہہ سکتا بھائی، میں عوام سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پنڈی سے، اسلام آباد سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را یہ آپ کے مہمان ہیں، ایک ایک کپ چائے اور پانی پہنچا دیجئے گا. یہ فائٹ کرتے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، ورنہ یہ گر جائیں گے تو پھر آپ دیکھتے رہیں گے، پھر ٹی وی ہی دیکھتے رہیں گے. مزید 70 سال اور ٹی وی دیکھتے رہنا، مزید 70 سال اور مسالے دار رپورٹنگ دیکھتے رہنا، مزید 70 سال اور چٹپٹی خبریں دیکھتے رہنا، پھر دیکھتے رہنا، پھر دیکھتے رہنا. سر یقین جانے، میں کہتا ہوں یہ حقیقت کہہ رہے ہیں بھائی، یقین جانے جو زمان پارک میں وہاں پہ لاہوریوں نے کھانے بھی دیے، ساری چیزیں دی. آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے تھے نا، اس وقت ٹکٹوں کی جنگ تھی، اب ٹکٹوں کی جنگ نہیں ہے، اب خان کی رہائی کی جنگ ہے. بہت بڑی بات کی ہے، ٹھیک ہے، کھانے ٹکٹوں کے لیے وہ اس ٹائم، وہ ٹائم تھا ٹکٹوں کا. ابھی کیا ہے، ابھی جن کو ٹکٹ ملنے تھے مل گئے، اب جنہوں نے وہ اپنا اقتدار کے مزے لینے ہیں وہ لے رہے ہیں. اب آپ لوگ ورکر جو ہیں وہ لیڈر ہیں. آپ اگر لیڈرشپ کی طرف دیکھیں گے نا تو پچھلی دفعہ علی امین گنڈا پور کیوں واپس گیا ہے، اس کا جواب اگر آپ کو مل جائے نا، میں بھی کہتا ہوں اللہ کرے ملے،
یقین جانے صرف کیا ہے کہ یہاں جو موجود لوگ ہیں نا ہماری لیڈرشپ وہ اس وقت چاہتی نہیں ہے. کیوں؟ سارے لیڈر بنے ہوئے ہیں, وہ سارے لیڈر بنے ہوئے ہیں. یہ کارکن علیمہ خان نے بولا ہے کہ یہ کارکنی لیڈر ہے. علیمہ خان کے خطاب میں یہ سب لیڈر ہیں. لیڈر ہمارے سر پہ, ہمارے سر کا تاج ہے. ہمارے لیڈر ہمارے سر کا تاج ہے. خان نے ان کو کھڑا کیا تو وہ لیڈر ہے. مگر خان کہتا ہے یہ کارکن لیڈر بن چکا ہے. جی ہاں, اگر آپ چاہتے ہیں یہ کارکن ڈٹا رہے, کھڑا رہے. پوری دنیا کی نظریں تھی کٹی پہاڑی کے اوپر کہ یہ کیسے یہ پہاڑی کراس کریں گے. جی ہاں, ایک ہی گھنٹے میں وہ پہاڑی کلیئر کر دی گئی. یہ وہ بہادر کارکن ہے, کٹی پہاڑی ایک گھنٹے میں کور کر کے دکھائی. اگر آپ ساتھ دیں گے تو تمام کا تمام ماحول بدل جائے گا. اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے تو یہ لوگ شاید کل کا دن بمشکل گزار سکیں. ایک بات سنو, اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم شیلنگ کریں گے, یہ پٹھان لوگ بھاگ جائیں گے, خدا کے قسم ہم بھوک سے مر رہی ہیں لیکن ہم شیلنگ سے نہیں بھاگیں گے. پوری پاکستان کی فوج کے ساتھ گولیاں ختم ہوں گے لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے. خان کو امریکہ رہا کر کے لائیں گے اور خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا اور ان چوروں کو بھگائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارے لیڈر ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں اور انشاءاللہ یہ احتجاج رنگ لائے گا اور انشاءاللہ خان کو اڈیالہ جیل سے باہر نکال کے انشاءاللہ ان کو تخت پہ بٹھائیں گے. نہ وہ باغی نہ غدار, نہ وہ بھاگا نہ بیمار.